بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی اینڈ بیسک عربک کی فورتھ بیچ کی فرسٹ منتھ کی ففتھ کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم دروس اللغۃ العربیہ کا لیسن نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم نے جو پڑھا ہے سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے، انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ تو جو بھی آپ میں سے جواب دے سکتے ہیں، مائک انمیوٹ کر کے اپنے ہینڈ کو ریز کر لیں فٹافٹ، اور کلاس کے اینڈ تک اپنے ہینڈ کو ریز ہی رکھیں تاکہ آپ سے سوال کیا جا سکے۔ جو بھی ایسے ہیں ہینڈ ریز کر لیجیے۔ جی بتائیے رشدہ جی، آپ حاضہ کا کیا گرامر ہے؟ ایک اسم اشارہ ہے جو قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ انسان اور انسانوں کے علاوہ تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم، جی مجاہد صاحب آپ بتائیے، ماں اور من کا کیا گرامر ہے؟ کس کے لیے آتا ہے ماں اور من؟ ماں کا استعمال غیر انسان کے لیے ہوتا ہے، اور من کا استعمال انسان کے لیے انسانوں کے لیے ہوتا ہے، ان کی ریئلٹی کو معلوم کرنے کے لیے کیا ہاں اور کون۔ جی سمان جی، آپ بتائیے، سمان صاحبہ فیمیل ہے نا؟ میل جی ہے؟ اسلام ہاں جی، آپ بتائیے حمزہ کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ حمزہ کا استعمال پہلے کوشچن شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ پین ہے تو حاضہ قلم، اس طرح پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، اقبال رسول صاحب آپ بتائیے اعراب کسے کہتے ہیں؟ لفظ کے پیچھے والا جو حرف ہوتا ہے اس پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ گوڈ ہے جی۔ فیضان نصیر صاحب آپ بتائیے حاضہ کا کیا گرامر ہے؟ جی فیضان نصیر صاحب ہیں یہاں پر؟ اس میں اشارہ ہے، اس میں ہوں پاس کی چیز کے لیے پوچھا جاتا ہے، نان ہوں لیونگ تھنگ لیونگ تھنگ کے لیے، سنگلر اور واحد کے لیے ہے، میل سنگلر اور واحد کے لیے، کس کے لیے میل؟ میل سنگلر اور واحد واحد۔ ہاں جی 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 صحیح۔ چلیے میں آپ حضرات سے کچھ کوشچن کر رہا ہوں، ووکیبلری میں ایسے ہی پوچھوں گا۔ جیسے میں ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں۔ رشدہ جی آپ بتائیے، ایک مسجد ہے اور میں اس کے تعلق سے یعنی آپ سے سوال کر رہا ہوں، ما ہاذا، کیا آنسر ہوگا آپ کا؟ ھذا مسجد۔ ہاذا مسجد۔ اور آپ کو سوال کرنا ہے قلم کے بارے میں، تو کیسے سوال کریں گے آپ؟ اھذا قلم۔ نہیں، ریئلٹی جاننی ہے اس کی۔ اچھا، ما ھذا، ما ہاذا تو کیا آنسر آئے گا؟ ھذا قلم۔ ہاذا قلم۔ اسی طریقے سے گھر ہے، میں گھر کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ما ہاذا، کیا آنسر آئے گا؟ ھذا بیت۔ ہاذا بیت۔ جی سمان جی آپ بتائیے، سمان آپ کا نام سمان صحیح لے پا رہا ہوں میں؟ سمان، سمن، سمن، جی سمن سا سے؟ جی، اچھا، سمن مطلب ہوتا ہے سین سے۔ سین سے؟ اچھا جی۔ آپ بتائیے، مسجد کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما ہاذا، کیا آنسر دیں گے آپ؟ ھذا مسجد، ہوں کتاب کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما ہاذا۔ ھذا کتاب، ہوں چابی کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما ہاذا۔ ھذا مفتاح، گڈ۔ مجاہد جی آپ مائک ایڈمٹ کیجیے، بتائیے قلم کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما ہاذا۔ ھذا قلم، ٹیبل کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما ہاذا۔ ھذا مکتب، ماشاء اللہ۔ بیڈ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے ما ہاذا۔ ھذا سریر، کرسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ما ہاذا۔ ھذا کرسی، جی اچھے۔ اقبال صاحب آپ مائک ایڈمٹ کیجیے، بتائیے شرٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ما ہاذا۔ ھذا قمیص، اوکے۔ گھر کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے من ہاذا۔ من ھذا۔ ہوں کوشچن غلط ہے ہمارا، آپ لوگ کو پوائنٹ ہاں آؤٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ استاد ادب سب صحیح بولوں گا۔ تو من ہاذا کے ذریعے فوراً کہیں گے مفتی صاحب انسانوں کے علاوہ کے لیے من کے ذریعے کوشچن نہیں کر سکتے آپ۔
انسانوں کے لیے آپ من کے ذریعے کریں گے، انسانوں کے علاوہ کے لیے ماں کے ذریعے کریں گے، تو یہ کوشچن ہی غلط ہو گیا. تو آنسر دینے سے پہلے کوشچن کو بھی آپ کو تھوڑا سا چیک کرنا ہے. تو اب بتائیے، گھر کے بارے میں آپ سے سوال ہو رہا ہے، ما ہاذا. هذا بيت. ستارے اسٹار کے بارے میں آپ سے سوال ہو رہا ہے، ما ہاذا. هذا نجم. ہاں، اور اگر نہیں بھی آ رہی عربی تو ہاذا اسٹار ان تو بھی چل جائے گا. اچھا، چابی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، ما ہاذا. هذا مفتاح. کیا؟ هذا مفتاح. ہاں، مفتاح. جی فیضان صاحب آپ بتائیے، شرٹ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، ما ہاذا. جی. هذا قمیص. ہاں، قمیض. هذا قمیص. صاد غاد نہیں، قمیص. قمیص. ہاں، قمیص. قمیص. اچھا، بیڈ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، ما ہاذا. هذا سحر. سحر. سریر. 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 ہاں، جادو ہو جائے گا، جادو. ڈیسک کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، ما ہاذا. هذا مکتب. اوکے جی، رافع صاحب آپ بتائیے، لڑکے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، من ہاذا. هذا ولد. گڈ. گھوڑے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، ما ہاذا. هذا هذا ایک سیکنڈ. هذا یاد دماغ سے نکل رہا ہے. آئے گا، دیکھیے. احمد صاحب آپ بتائیے، احمد شباز صاحب، هذا حمار. گھوڑے کے بارے میں، ما ہاذا. ٹڑک ٹڑک ٹپ ٹڑک ٹڑک کیا ہے، کیا تاج محمد صاحب جی، گھوڑے کے بارے میں، ما ہاذا. یہ ووکیبلری پوچھنے کا طریقہ ہے جی. هذا حسان. ہاں، ہاذا احسان. چلیے آگے، ماشاء اللہ. جی رافع صاحب بتائیے، آپ مرچنٹ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے آپ سے، من ہاذا. من هذا. هذا تاجر. تاجرون. گڈ. اچھا، کیمل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے آپ سے رافع جی، ما ہاذا. هذا جمل. اچھا، اسٹوڈنٹ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے احمد صاحب آپ سے، من ہاذا. ہاذا اسٹوڈنٹ. هذا بولتے نا کہ تمہیں پڑھنے کی طلب ہے، میں پڑھنے کا طالب ہوں. هذا تعلیم. ہاں، ہنٹ کافی آ گئی نا. اب بتائیے، مرغا، ما ہاذا. مرغے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. مرغا بولے کھا رہے ہو میرے کو، کھا رہے ہو، میرا نام نہیں جان رہے ہو عربی میں. بولیے جی. تاج صاحب بتائیے، مرغے کے بارے میں، ما ہاذا. هذا دکن. ہاں، ہاذا دیکھو. اس کو تو یاد رکھنا، بیچارے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے روزانہ. مدرس، ٹیچر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. اور بھی جو بول سکتے ہیں ہینڈ ریز کر لیجئے. جن کا ہینڈ ریز نہیں ہوا، جیسے نعمان نذیر صاحب ہے، پروین جی ہے، احمد صاحب آپ کا بھی ہینڈ ہوا ہے، ریز رکھیے ہینڈ کو. جی چلیے، اب ہم پی ڈی ایف کی طرف چلتے ہیں، اور کوئی رہے گا تو بتائیے گا پوچھنے سے. کوشش تو یہ کرتا ہوں میں سب سے پوچھ لوں کچھ نہ کچھ، جتنے بھی لوگ ہینڈ ریز رکھتے ہیں. یہ دوسری پی ڈی ایف یہاں سے شیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا ووکیبلری اور پوچھتے ہیں، 2-1 منٹ ایسے ڈائریکٹلی، پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ووکیبلری کس کس نے دیکھی ہے؟ سب نے دیکھی ہے نا؟ سب دیکھ کر آئے ہوئے ہیں. جی رشدہ جی بتائیے، آپ فٹافٹ بتائیے، میں پوچھوں اور اس کی عربی بتانا ہے آپ کو. رومال. مندیل. اسٹار. نجم. یہ وہی آ رہی ہے دھیرے دھیرے. ڈونکی. حمار. چلیے ماشاء اللہ. جی سامان جی آپ بتائیے، سمن جی آپ بتائیے، سامان مجھے لگ رہا ہے ڈاگ، کتا. کلبن. قلبن، چھوٹے قاف سے. اگر ہم جی. نے قلب کہہ دیا تو دل ہو جائے گا. جی. آدمی. ولدن. نہیں، وہ آدمی کا لڑکا ہوتا ہے. بولتے نا کیا یہ. اچھا، رجل نہیں ہے، رجال. رجلن. چلیے. ڈاکٹر. طبیبن. طبیب. جی مجاہد جی آپ بتائیے، مسجد. مسجد. ڈاکٹر.
तबीबुन, मर्चेंट, ताजिरुन, डॉग। कल्बुन, आप बताइए इकबाल साहब, इकबाल रसूल साहब। कैट, कित्तुन, कैमल, जमलुन, रुमाल। मिंदील, मिंदीलुन, हाँ जी फैजान साहब आप बताइए। सितारा, नजमुन, शर्ट, कमीज, कमीजुन नहीं, कमीसुन, सौद, कमीसुन। बेड, बेड। हरीरुन, हरीरुन, हाँ, बेड सरीरुन, बेड बेड। सरीरुन, सरीरुन। शरीरुन, शरीरुन जी। राफे साहब आराम से बोलना, डरना नहीं है। चलिए गलत भी हो तो भी सही से बोलना है, कॉन्फिडेंट के साथ। कैट, कत्तुन, कत्तुन नहीं, कित्तुन। क्या? कित्तुन, कित्तुन, नहीं तो काट लेगा बिल्ला। चलिए मैन, रजुलुन, बॉय, लड़का। वलदुन, डॉक्टर, तबीबुन, चाबी। मिंदीलुन, मिफ्ताहुन, हम्म जी ताज साहब आप बताइए। घर, हाउस। बैतुल, बैतुल, दरवाजा, बाबुल, गधा, हिमारुल, घोड़ा। अ, सिहा, अरे हिसानुल, हाँ जी अब्दुल बासित साहब आप बताइए। स्टूडेंट, तालिबुन। मुर्गा। नहीं पता मुझे। मुर्गा बोलेगा जुमे के रोज मुझे खाया जाता है, मुझे नहीं पता है, कोई आज बात ही नहीं। लाया हूँ। हाँ आप बताइए। टीचर, टीचर। मुदर्रिसुन। हाँ उधर रिसवन। जी आप बताइए अहमद साहब। मुर्गा, दीकुन। देखुन देखुन। चलिए हम बदलते हैं अब आगे। पीडीएफ में यहाँ से शेयर करता हूँ। हमने जो पीडीएफ शेयर की है यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ओके ये रही। आप में से जिसके पास किताब है बहुत अच्छी बात है, किताबें भी अकेले बैठ के देखना, नहीं नहीं है तो मंगवा लो हमसे, और खुद भी फ्लिपकार्ट से मंगा लो सबसे अच्छा। लेकिन किताब होनी चाहिए ताकि घर वालों को पता चले कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची या हमारे अब्बू अम्मी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। थोड़ा माहौल बनता है उसकी बरकत होती है। चलिए अब पढ़ाते हैं शुरू से, फिर आगे तक चलते हैं। अल्लाह ताला बरकत दे टाइम में, तो इंशाल्लाह हम लेसन नंबर सेकंड के अंदर जो तालिक है उसके बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब कौन पढ़ेगा, यहाँ से हम पढ़ाते हैं। बहुत लोगों के हाथ उठे हैं, सब उठा ही रखना, जैसे नाम मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। जी आप पढ़िए समन जी, स्टार्ट से पढ़िए। पढ़ना है और तर्जुमा करना है, बस दो ही काम करना है। पढ़ने में ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पढ़ रहे हो, हर कोई कोशिश करे कि मैं पढ़ के आऊँ पहले से, मुफ्ती साहब मुझसे रीड कराएंगे और मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ना है। मतलब कोई नात नहीं, कोई तर्ज नहीं, क्लियर यानी साफ सुथरा, आखिरी अरफ जाहिर करना है, तर्जुमा बेस्ट करना है, यानी हिचक अटक कोटक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए आप सोच सोच के पढ़ रहे हैं, बल्कि आपके पढ़ने में इतनी रवानगी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगे बस 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 हो भाई दूसरे को मैं दे दूं। ऐसा तो रवानगी कब आएगी, जब हम एक ही को कई मरतबा पढ़ेंगे। चलिए अद्दरसुल अव्वलु। अद्दरसुल अव्वलु। अद्दरसु अव्वल। दरसुल, दरसुल लाम को मिलाएंगे, अद्दरसुल अव्वलु। अद्दरसुल अव्वलु। पहला सबक। चलिए हादा, हादा का क्या हा, कर हमारा बताएं। हाजा। हाजा जो है वो करीब के लिए आता है, एक के लिए आता है, मुजक्कर के लिए आता है, सब के लिए आता है। जी सिंगुलर चीज के लिए आता है, मेल के लिए आता है। करीब के लिए आता है जी। करीब है चलिए जी। ऐसे ही पूछते रहूंगा, सबसे ही याद रहना, एक्टिव रहना एनी टाइम। चले पढ़े आप।
पढ़िए। हादा बैतुन, हादा मस्जिदुन। तर्जुमा भी हा- कीजिए ना, ट्रांसलेट भी कीजिए साथ में। अच्छा, हादा बैतुन मतलब ये घर है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा बाबुन, ये दरवाज़ा है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हादा कलमुन, ये कलम है। हादा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हादा मकतबुन, ये डेस्क है। हादा सरीरुन, ये बेड है। हादा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। बस बस माशाल्लाह। चलिए अब आप पढ़िए आगे, मुजाहिद जी आप पढ़िए। पढ़ना हो तर्जुमा करना, बस दूसरा तीसरा काम नहीं करना। वोकैबुलरी और ग्रामर हमने पूछ लिया, अब आगे हम पढ़ेंगे। जब रीड और ट्रांसलेशन, ये हमारा सबसे मेन है कि आपकी रीडिंग बेटर से बेटर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जितना ज़्यादा आप अकेले पढ़ कर आएंगे, और ट्रांसलेशन भी बेहतर होना चाहिए आपका। चलिए। मा हाजा, ये क्या है? मा हाजा, ये क्या है? हादा बैतुन, ये घर है। हादा बैतुन, क्या ये घर है? नाम, हादा बैतुन, हाँ ये घर है। मा हाजा, ये क्या है? हादा कमीसुन, ये एक शर्ट है। हम्म हादा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला हादा कुर्सीयुन, नहीं ये कुर्सी है। हादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला हादा कलमुन, नहीं ये कलम है। मा हम्म हादा, ये क्या है? हादा नजमुन, ये सितारा है। जी बस। अहमद साहब पूछ रहे हैं हादा मतलब दिस। हाँ मेरे भाई, हादा मतलब दिस सिंपल है, शुरू में बता दिया था। ठीक है, और अभी आगे आएगा दाली का मतलब दैट। चलिए आप पढ़िए इसको, इकबाल रसूल जी पढ़िए, आप माँ हादा से पढ़िए। माँ हाजा, ये क्या जी है? आप बताइए, माँ का माँ इस्तेमाल किसके लिए होता है? माँ हाजा क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये होता है इंसान और इंसानों के बगैर जो भी है उनके लिए होता है माँ। और हमजा? हम सब दोनों के लिए होता है, शक दूर करने के लिए। चलिए पढ़िए, तर्जुमा कीजिए। माँ माँ हाजा, ये क्या है? माँ हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, ये एक मकान है। अहा अहाजा, क्या ये मकान है? हादा नाम, बैतुन। हाँ। अहाजा बैतुन, क्या ये मकान है? नाम, हाजा बैतुन, हाँ ये एक मकान है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीसन, ये एक कमीज है। अहाजा कमीज बोले सरीरुन, तो शर्ट। ये शर्ट। हम्म अहाजा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला हाजा कुर्सियुन, नहीं ये एक कुर्सी है। अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला हाजा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। हम्म मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये एक तारा है। जी। अब ये कौन है भाई? तहारत सेकंड बैच, ज़रा अपने बारे में बताएंगे, हमें पता चले। तहारत है कि कोई नमाज है कोई? जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कौन? वालेकुम सलाम। जी, ये और एक कोर्स में मैं एनरोल था, वहाँ पे उन्होंने ये नाम वहीं से दिया था कि आप ऐसा नाम करके कौन से रखिए, कोर्स तो में? अब मैंने वो चेंज नहीं किया डायरेक्टली। नहीं, इस वो कोर्स में किस ये नाम से हैं आप? इस कोर्स में मेरा नाम सज्जाद अहमद है। हाँ अभी आपने कुछ दिन पहले किया ना, 3 एक दिन पहले। जी जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, हाँ बस मुझे ये जानना रहता है कोई कौन है हमारे साहिब। ठीक है। चलिए तो आप पढ़िए। राफे जी जी मैं आप। नहीं नहीं, राफे जी आप पढ़िए। आप जो पढ़ सकते हैं वो हैंड रेज रखें, हैंड रेज रखने रूल से, फिर इंशाल्लाह मैं उनसे पढ़ाता हूँ। जी राफे जी आप पढ़िए। माँ हादा, ये क्या है? हादा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। माँ हादा, ये क्या है? हादा किताबुन, ये एक किताब है। हम्म माँ हादा, ये क्या है? हम्म हादा कलमुन, ये एक कलम है। हम्म माँ हादा, ये क्या है? हादा बाबुन, ये एक दरवाजा है। माँ हादा, ये क्या है? हादा बैतुन, ये एक घर है। माँ हादा, ये क्या है? हादा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। हम्म जी आप पढ़िए आगे, आहा अब्दुल बासित साहब।
ایکٹیو رہنا ہے، کہاں چل رہا ہے پتہ رہنا چاہیے. اب نہیں پتا ہوگا تو نہیں پڑھیں گے. پڑھیے. جی. احاذہ بیتن، ہوں کیا یہ گھر ہے؟ ہوں نعم ھذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے. نہیں نہیں، گھر نہیں، دیکھیے ایسے گھر تھوڑی نہ ہوتا ہے. یہ گھر ہے، اچھا دیکھیے اس کی. مسجدن. ہاں تو جواب دیجیے لا. صحیح. جی. لا ھذا مسجدن، ہوں نہیں یہ گھر ہے. نہیں، پھر گھر تھوڑی نا ہے. لا ھذا مسجدن، ہوں نہیں یہ مسجد ہے. ہوں احاذہ مفتاحن، کیا یہ چابی ہے؟ ہوں لا ھذا قلم، ہوں نہیں یہ قلم ہے. ہوں جی. احاذہ قمیصن، کیا یہ قمیص ہے؟ نعم ھذا قمیص، ہوں ہاں یہ قمیص ہے. گڈ. احاذہ نجم، کیا یہ تارا ہے؟ نعم ھذا نجم، ہاں یہ تارا ہے. ہوں آگے آپ پڑھیے. رشدہ جی پڑھیے، تمرین پڑھیے آپ. اقرا وقتب، اقرا مطلب ریڈ، وقتب مطلب رائٹ، ریڈ اینڈ رائٹ. تو پڑھنا ہے اس کو آپ کو. اب یہاں دیکھیے، ابھی ہمارا 1 یا 2 دن، مطلب آج 5ویں کلاس ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ کچھ ہی دن کے اندر ہمیں عربی آ جائے گی. اب یہاں کسی پر اعراب نہیں ہے. اعراب کہتے ہیں آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے، یہاں نہیں ہے. مطلب ابھی آپ کو پہلے ہی لیسن کے اندر لاسٹ میں اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ آپ بغیر اعراب کے پڑھ سکتے ہیں عربی. اور آپ دیکھیے گا سب پڑھیں گے بھی صحیح، حالانکہ آخر میں اعراب نہیں ہے. تو عربی میں یہی سیکھنا ہوتا ہے کہ آخری حرف کا اعراب ہمیں آ جائے. تو ہم نے ابھی اتنی پریکٹس کر لی کہ ہم اس کو بغیر اعراب کے پڑھ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. جی رشدہ جی پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ما ایسا ھذا، نہیں، یہ ایسا نہیں، کیا ہے؟ ایسا نہیں، ایسا لمبائی میں پڑھیے. اچھا، مطلب پہلی لائن کے تینوں جملے. ہاں ایسا 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 پڑھیے، لمبائی میں پڑھیے. اچھا. ھذا مکتب، یہ ہوں، ڈیسک ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا قلم، یہ پین ہے. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہوں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. ہوں، اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ لا ہوں، ھذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. ہوں، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہوں. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. بس بس بس، آپ پڑھیے آگے. دیکھیے ہم نے پڑھ لیا. اب آپ لوگ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھ لینا ہے. میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح لکھ لیں گے؟ جیسے کہ ھذا مکتب ہے، تو اپنی نوٹ بک کے اندر آپ لکھیں گے اس طریقے سے، ہا بنائیں گے، ذا بنائیں گے، ھذا، اور آپ لکھ لیں گے مکتب. جس طرح بھی مکتب آپ سے بنتا ہو آپ بنائیں گے مکتب. پھر آگے آپ کیا کریں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے کہ یہ ایک میز ہے. ایک کام تو یہ. دوسرا کام ہے کہ جتنے بھی نیو ورڈ ہے جو آپ کو نہیں آ رہے، ایک تو ووکیبلری کی پی ڈی ایف ہمارے پاس ہے، نو ٹینشن. اور ہمارے پاس گرامر کی پی ڈی ایف بھی، نو ٹینشن. لیکن چونکہ ہم اپنی نوٹس اگر بنائیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تھوڑا تھوڑا ہی لیسن ہوگا روزانہ، 1 2 گرامر 1 2 گرامر، جو ہمارے لیے بہت ایزی ہے. تو اگر آپ لکھیں گے تو اس کا ڈبل فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی رائٹنگ میں یاد کرنا ایزی. دوسرا یہ کہ جب ریویژن ہوگا سارا لکھا ہوا رہے گا آپ کا، تو آپ کو ایزی رہے گا. باقی اگر کوئی نہیں بھی لکھتا ہے تو پی ڈی ایف میں تو ساری چیزیں اویلیبل ہی ہے، لیکن کوشش یہ کریں ہر کوئی کہ تھوڑا لکھ بھی لیں. جیسے کہ یہ والی ایکسرسائز ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کو کیسا لکھنا ہے، ھذا مکتب لکھنا ہے، پھر آگے ترجمہ لکھنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں لکھ کر. اسی طریقے سے آگے بھی کچھ کچھ لکھنا ہوگا تو میں خالی ایسے بتا دوں گا کہ یہ لکھ سکتے ہیں آپ. جیسے کہ بھی لکھ دیں گے آپ ھذا، اوپر آپ ڈال دیں گے ایکسرسائز، یعنی اس کو بولتے ہیں تمرین. ھذا مکتب آپ نے لکھ دیا ایک طرف، مکتب. پھر یہاں پر آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں گے، یہ ایک میز ہے. اسی طریقے سے آپ اور بھی جو بھی یہاں پر ہے، ھذا کرسی، یہ جتنا کتاب میں وہ آپ لکھیں گے، اس کے علاوہ جو بھی آپ اپنے طرف سے ایکسٹرا ایڈ کرنا چاہتے وہ. اور اس کے علاوہ ایک آپ پیج بنائیں گے اپنا الگ سے. اس کے اندر اوپر ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں، الفاظ. لفظ کا یہ پلورل ہے، الفاظ کہتے ہیں ورڈس کو. اور معانی یوں کہتے ہیں، معانی میننگس، اس کو عربی میں کہتے ہیں معانی. ایک پیج میں آپ یوں کر سکتے ہیں. رائٹ سائڈ پر لفظ لکھ سکتے ہو، مثال کے طور پر ہم لکھ سکتے ہیں مسجد.
لکھ دی ہم نے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم نے اپنے طور پر لکھ لیا مسجد مطلب مسجد. ہم نے لکھ لیا اپنے طور پر بابن، حالانکہ لکھا ہے ہمارے پاس سب ماشاء اللہ، لیکن خالی ٹائم اپنے نکال کے لکھ رہے ہیں تو بابن لکھنے بھی آ جائے گا. بابن مطلب کیا ہوتا ہے؟ دروازہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ لیسن بائی لیسن آپ کا ووکیبلری بھی آپ کی ہوتی رہے گی، اور آپ ساتھ ہی میں یہ جو لیسن میں کچھ کچھ لکھنے بولوں گا اس طرح سے وہ بھی لکھ لیں گے آپ. ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. مکتب مطلب ڈیکس، اور ڈیکس اور ٹیبل میں کیا فرق ہے؟ ڈیکس اور ٹیبل میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹیبل میں کیا فرق ہے؟ اور کیا مکتبن کو ٹیبل بھی کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، مکتبن کو ٹیبل بھی کہا جا سکتا ہے. دیکھیے ہم ٹیبل جو نارملی بولتے ہیں نا، دو جگہ بولا جاتا ہے ٹیبل. ایک تو جو میں ابھی جس ٹیبل پہ میں نے رکھا ہوا ہے کمپیوٹر، اس کو بھی ٹیبل بولتے ہیں، جس کے اوپر آپ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تھوڑا چوڑا ہوتا ہے. لیکن ایک ٹیبل وہ جس کو ہم لوگ ٹول بولتے ہیں، ٹول نارملی اس کو بولتے ہیں نا، ٹول لے کر ٹول ہے تو اسی کو ٹیبل بھی بولتے ہیں کچھ لوگ. جو چھوٹا سا ہوتا ہے صرف بیٹھنے بھر کا ہوتا ہے اس کو ٹیبل بھی بول دیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اکثر وہی ٹیبل میں یوز ہوتا ہے جو سامنے رکھا جاتا ہے. تھوڑا سا ڈیسک بڑا ٹائپ ہوتا ہے، اس کو ڈیسک کو ٹیبل بھی بول سکتے ہیں اور ڈیسک بھی بول سکتے ہیں. تھوڑی سا زبان کے اعتبار سے فرق ہے، باقی سمجھنے والے الگ الگ اعتبار سے اسی کو وہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک مکتب کا میننگ تو وہ ہوتا ہے جو صبح صبح جاتے ہیں بچے لوگ مکتب میں، وہ بھی ایک مکتب کا میننگ ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے. تو لکھنے کے لیے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کو کس طریقے سے لکھنا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں لکھ رہا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، میں کچھ پوچھوں گا نہیں. خالی میں اتنا پوچھوں گا، آپ نوٹس وغیرہ بنا رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لیسن بائی لیسن چل رہے ہیں اور ہمارے پاس سارے لیسن کے یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھیں گے ما ہذا یہ کیا ہے، سب لکھا ہوا ہے پہلے سے. یہ جو میں نے PDF دی ہے، الفاظ معنی بھی لکھے ہوئے، بیتن گھر، مسجد مسجد، سب لکھا ہوا ہے. تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے مفتی صاحب؟ لکھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ تھوڑے سے ہماری رائٹنگ بن جائے گی، ہم بیتن بنانے والے بن جائیں گے، بابن، قلم، مکتبن، تھوڑا ہمارا ہاتھ چلنے والا ہو جائے گا عربی کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ برکت ہوتی لکھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ قلم آپ نے پڑھا اور یاد کیا، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ قلم لکھ کر بھی یاد کریں گے. تو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، دونوں ہیں علم بالقلم. تو جیسے لکھتے ہیں اس کی برکت سے اتر کر ہمارے پورے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے. تو لکھنے کے بعد گویا کہ اسٹیمپ لگ جاتا ہے ہمارے یادداشت کے اندر. تو کسی کو اگر یادداشت کی کمی ہے، وہ سوچتا ہے یا سوچتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا، اس کو تو ضرور لکھنا چاہیے. میں بہت لکھنے سے بھاگتا تھا، حالانکہ رائٹنگ بہت اچھی ہے. میرا یہ کہنا تھا کہ یار لکھنے میں ٹائم لگے سے اچھا یہ ہے کہ یاد کر لیتا ہوں، اپنا ٹائم یاد کرنے میں لگاتا ہوں. لیکن استاد زبردستی لکھواتے تھے. آج اس کی برکت یہ پتہ یہ چلا کہ صحیح میں جو آتا ہے اس کو بھی لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اور اچھا ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، آپ کی ہینڈ رائٹنگ صحیح ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ لکھیے مکتبن، آپ کو یاد تو ہے لیکن اب مکتبن لکھنے بھی آپ کو آ گیا. اس کو بولتے ہیں املا، کہ میں اگر زبانی بھی بول دوں چلو لکھو مکتبن ولدن رجل کلب حمار، تو آپ کی اتنی پکڑ ہو گئی کہ آپ نے زبانی بھی اس کو لکھ دیا. یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اس پہ زیادہ فورس نہیں کروں گا آپ کو. ڈائننگ ٹیبل کے بھی مکتبن کہہ سکتے ہیں. جی مجاہد جی، کہہ سکتے، کوئی بھی ٹیبل ہو، کوئی بھی ڈیسک ہو جس کے اوپر کچھ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، سب کو مکتبن کہا جا سکتا ہے. عربی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک، اس کے لیے کچھ خاص نہیں ہے. ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف. تو آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا لکھنے کا. ایک تو یہ کہ ہم جو PDF میں چل رہے ہیں، اس طرح کی تمرین اگر آئے گی تو آپ کو تھوڑا لکھ کر ترجمہ لکھ لینا ہے. ووکیبلری آپ اپنے اوپر کہ جو آپ کو بھول جا رہی، نہیں یاد آ رہی، یا تو آپ سبھی لکھ لیں جو اب تک ہوئی ہے، جو لیسن میں آئی ہوئی ہے. ہاں، قمیص، بیت، مفتاح، نجم، اوپر سے آپ دیکھیں گے اسٹارٹ لیسن سے جو فرسٹ ورڈ سے آئی ہے، آپ اپنے آپ سے بات کیجیے، یار میں کون سا بھول جاؤں گی. کتابن، ارے کتابن تو اپنا ہی جیب کا ہے، کتابن تو کبھی نہیں بھولنے والے. کوئی مجھے نیند سے اٹھا کر پوچھے گا تو میں بول دوں گی کہ کتابن مطلب کتابن. تو کچھ تو ایسے ورڈ میننگ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے، وہ تو نہیں جانے والے مائنڈ سے. کچھ ایسے ہیں، مجھے گھوڑا، ہاں، مرغا، تو اب یہ مرغا گھوڑا یہ یاد رکھنے کے لیے اس کو لکھ لیں تو اور بیٹر ہو جائے گا. پھر بھی میں نے کہہ دیا ہے لکھنا ہے، اس سے ڈبل فائدہ ہو جائے گا، یادداشت اور مضبوط ہو جائے گی اور پکا یاد ہو جائے گا. کوئی فورس نہیں ہے، اس لیے اس ٹینشن میں مفتی صاحب نے لکھنے کا بھی دے دیا، پھر ریڈ بھی کرنا ہے، نہیں. میری طرف سے صرف اس پر فوکس ہے، آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. میں جب پڑھاؤں تو پڑھنے آنا چاہیے، ٹرانسلیشن آنا چاہیے. نمبر 2، بس 2 چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. اور جو ووکیبلری میں پوچھوں گا وہ آنا چاہیے.
اور جو گرامر پوچھوں گا وہ آنا چاہیے. باقی آپ اس کو کس طرح یاد رکھنا وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں میں یہ جو بتا رہا ہوں آپ کی اچھائی کے لیے کہ آپ اس کو اپنا بیٹر سے بیٹر کر سکتے ہو. یہ سب آپشنل ہے کہ آپ لکھ لو، اس کو لکھ لو، ووکیبلری لکھ لو، اپنے ایک نوٹس بنا لو. یہ سب آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں. آپ اپنے طور پر بنا سکتے ہیں، لیکن جو بھی بنائے گا جو بھی کرے گا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک لکھ رہا ہے روزانہ، خود بھی لکھ رہا ہے، کلاس بھی اٹینڈ کر رہا ہے، لائیو بھی کر رہا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 3-4 گنا فائدہ ہو تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں. اسی لائیو کلاسز کے اندر کر سکتے ہیں. نوٹ بک لے کے بیٹھیے، میں جب دوسرے کا سنتا ہوں تو چالو رکھیے. الفاظ میننگ بھی ہو گیا ساتھ میں، اور گرامر بھی ہو گیا ساتھ میں، یہ بھی ہو گیا. پھر جب آپ کی باری آئے تو ایکٹیو رہیے، آپ سے پڑھوا دوں گا. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. چلیے اس کو پروناؤنس کریں گے اقرا وکتب. اقرا وکتب. اقرا وکتب. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ پڑھیے اس کو. یہ کون ہے نیچے؟ تاج محمد جی آپ پڑھیے اقرا وکتب پڑھیے، تمرین کو پڑھیے، اس کو پڑھیے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے. ہیں آپ یہاں؟ نہیں جی آ جی رہے؟ میں ہوں. نہیں آ رہے اسکرین پہ نظر؟ رکیے میں نے کچھ نہیں آ اور رہا. کھول دیا ہے. اب نظر آ رہا ہے. الفاظ. جی الفاظ. نہیں نہیں، معنی. یہ پڑھیے، اقرا وکتب پڑھیے. اب آ گئی جی اسکرین صحیح؟ جی ابھی ابھی. کتاب آ گئی ہوگی. ہاں اس وقت میری وہ اسکرین کھلی تھی. جی جی. هذا مکتب. مکتب هذا نہیں، مکتب. اعراب مکتب. ظاہر کرنا ہے. ہاں جی. هذا مکتب. هذا مسجد. ترجمہ هذا ترجمہ بھی. قلم. جی. هذا مکتب. یہ ٹیبل ہے. هذا مسجد. یہ مسجد ہے. هذا قلم. یہ پین ہے. هذا سریر. یہ بیڈ ہے. ما هذا. یہ کیا ہے. هذا. هذا کرسی. یہ کرسی یون. چار. کرسی یون. کرسی. یہ چار ہے. هذا بیت. صاف صاف. هذا احد بیت. بیت، اعراب صاف، اعراب پڑھنا لازم. جی جی. هذا بیت. کیا یہ گھر ہے. لا هذا مسجد. نہیں یہ مسجد ہے. ما هذا. یہ کیا ہے. هذا مفتاح. صاف. یہ چابی. مفتانی، مفتاح کسرہ، مفتاح. مفتاح. جی 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 مفتاح. جی آپ یہ پڑھیے، چابی. سجا صاحب آپ پڑھیے، ہادہ مکتب سے پڑھیے. جی. هذا مکتب. هذا مسجد. هذا قلم. ترجمہ یہ تو اصل ترجمہ چاہیے نا ساتھ میں، تو گاڑی هذا سیدھی ہو جائے گی. مکتب یہ ایک میز ہے. هذا مسجد یہ ایک مسجد ہے. هذا قلم یہ ایک قلم ہے. هذا سریر یہ ایک بیڈ ہے. ما هذا یہ کیا ہے. هذا کرسی یہ ایک کرسی ہے. هذا بیت کیا یہ گھر ہے. لا هذا مسجد نہیں یہ ایک مسجد ہے. ما هذا یہ کیا ہے. هذا مفتاح یہ ایک چابی ہے. جی ما چلیے هذا یہ بس بس ماشاء اللہ. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب واپس اسٹارٹ سے پڑھوا رہا ہوں، کوئی بیچ میں رہ گا تو معاف کیجیے گا. جی رشدہ جی آپ بتائیے، من کس کے لیے آتا ہے؟ من انسانوں کے لیے سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. ایک ہی جواب ہونا چاہیے. انسانوں کی حقیقت کو جاننے کے لیے من کے ذریعے ایک سوال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے آپ نے؟ کچھ لکھا ہے نوٹس میں؟ نہیں. ہاں نہیں لکھیں گے تو آنسر چینج ہوتے رہے گا. کوشش یہ کرنی ہے کہ آنسر سیم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب بھی آنسر دے تو پھر ایک ہی دینا ہے کہ یعنی انسانوں. انسانوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے ہاں استعمال ہوتا جی ہے. چلیے. جی سمجھیے آپ پڑھیے اس کو. اب پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. من ہاذا. یہ کون ہے. ہاذا طبیب. یہ ڈاکٹر ہے. من ہاذا. یہ کون ہے. ہاذا ولد. یہ لڑکا ہے. من ہاذا. یہ کون ہے. ہاذا طالب. یہ اسٹوڈنٹ ہے. ہوں. ہاذا ولد. کیا یہ لڑکا ہے. لا ہاذا رجل. نہیں یہ آدمی ہے. بس ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے مجاہد جی، من حاضر سے پڑھیے. ایکٹیو رہنا ہے. جی مجاہد جی ہیں یہاں پر آپ؟ جی ہوں. اسٹارٹ سے پڑھنا. ہاں من حاضر سے پڑھیے. من ہاذا یہ کون ہے. من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا ولد یہ لڑکا ہے. من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا طالب یہ اسٹوڈنٹ ہے. اور تھوڑا اوپر کریں گے. جی ہاذا ولد کیا یہ لڑکا ہے. لا ہاذا رجل
نہیں یہ آدمی ہے. جی آپ پڑھیے اقبال صاحب، اقبال رسول صاحب آپ پڑھیے اب آگے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، ہوں من ہاذا ہوں یہ کون ہے، ہوں ہاذا تاجر یہ ایک تاجر ہے، ہوں ہاذا کلب کلبن نہیں کلبن، لام پر جزم، ہاذا کلبن. کلب ہاذا کلب یہ ایک کتا ہے، ہوں ہاذا کلب کیا یہ ایک کتا ہے، لا نہیں، ہاذا کتن یہ ایک بلی ہے، ہوں ہاذا حمارن یہ ایک گدھا ہے، ہاذا حمارن کیا یہ ایک گدھا ہے، لا نہیں، ہاذا حسان یہ ایک گھوڑا ہے، جی بس آپ وما پڑھیے ہاذا رافع جی، اوپر سے پڑھیے آپ. ماہادہ یہاں سے پڑھیے. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہوں ہاذا مسجد یہ ایک مسجد ہے، ہوں من ہاذا یہ کیا ہے، اچھا ہاذا تاجر ہو از دس، یہ ایک واٹ تاجر از ہے. دس نہیں، من ہاذا. ہاں یہ کون ہے، ہوں یہ کون ہے، ہاذا تاجر یہ ایک تاجر ہے، جی ہاذا کلب یہ کیا ہے، ہاذا کلب یہ کتا ہے، ہوں ہاذا کلب کیا یہ کتا ہے، لا نہیں، ہاذا قط یہ ایک کیٹ ہے، یہ ایک بلہ ہے. یہ ایک بلہ ہے، ہوں ہاذا حمار یہ ایک گدھا ہے، ہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے، لا نہیں، ہاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے، حسان صاف حسان. حصان ہوں یہ ایک گھوڑا ہے، وما ہاذا اور گڈ. اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، واو مطلب اینڈ، اور واو مطلب اینڈ ہوتا ہے. جی اور یہ کیا ہے، ہاذا جمل یہ ایک اونٹ ہے. جی آپ پڑھیے آگے. کون پڑھ رہا تھا ابھی؟ عبد الباسی صاحب آپ پڑھیے، آپ نے پڑھ لیا؟ جی نہیں پڑھا مفتی صاحب. جی پڑھیے آپ. ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا دیکن یہ ایک مرغا ہے، ہوں من ہاذا یہ کون ہے، ہوں ہاذا مدرس یہ ہوں ایک ٹیچر ہے. میں نے بتایا تھا نا مدرس، کیونکہ یہاں کس طرح لکھا ہوا ہے، جی تشدید کی نیچے کسر ہے، تو اس کو مدرس پڑھیں گے، مدرس نہیں پڑھیں گے، سمجھا دیا تھا. چلیں آگے. ہاذا قمیص کیا یہ قمیص ہے، ہوں لا ہاذا مندیل ہوں نہیں یہ ہینکر چیف ہے. جی بس اب آپ پڑھیے اوپر سے فیضان نصیر صاحب، یہاں سے پڑھیے، من ہادہ سے پڑھیے. چلیے. من ہاذا یہ کون ہے، Who is ہوں this؟ من ہاذا ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. ہوں من ہاذا ہاذا ولد یہ لڑکا ہے، یہ کون ہے، ہوں یہ لڑکا ہے. آپ من بولیں گے مفتی صاحب لڑکے نہیں شیطان دی، ٹھیک ہے شیطان ہوگا یہ، لیکن فی الحال تو یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے. چلیے. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا طالب یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. ہاذا ولد کیا یہ لڑکا ہے، لا ہاذا رجل نہیں یہ ایک آدمی ہے. صاف صاف، لا هذا لا رجل، هذا صاف. رجل لا لا هذا رجل. چلیے. ما هذا یہ کیا ہے، هذا مسجد یہ ایک مسجد ہے. بس آپ پڑھیے آگے. سجاد صاحب اگر نام چینج کر سکل سے کیجیے گا تاکہ میں لے سکوں آسانی سے، یاد ہو جائے گا ایک دو دن میں مجھے. جی پڑھیے آپ آگے. یہاں سے ما ہاذا. من ہادہ سے. اچھا من ہاذا هذا تاجر هذا کلب هذا واپس سے کلب پڑھیے. من لا ہادہ هذا. کلیئر نہیں ہوئی آپ کی آواز. من ہادہ. من هذا هذا تاجر هذا ہاں كلب هذا كلب لا هذا قط. ترجمہ ترجمہ ٹرانسلیٹ. هذا كلب یہ کتا ہے، هذا كلب کیا یہ کتا ہے، لا هذا قط نہیں یہ بلا ہے، هذا حمار یہ گدھا ہے، هذا حمار کیا یہ گدھا ہے، لا هذا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے، وما هذا اور یہ کیا ہے، هذا جمل یہ اونٹ ہے. آپ نے پڑھا احمد ما صاحب؟ هذا احمد صاحب آپ نے پڑھا؟ ابھی پڑھا ہے نا آپ سے ہی؟ نہیں نہیں میں مفتی صاحب، میں نے نہیں پڑھا. اچھا تو آپ پڑھیے یہاں سے. یہ اوپر نیچے ہاتھ ہو جاتا ہے. جی ہینڈ ریز نہیں کہہ رہے تھے نا، اس وجہ سے بعد میں کرتے تو واپس اوپر آ جاتے ہیں. ہینڈ ریز کیے ہی رہنے کا اینی ٹائم اگر پڑھنا ہے تو، جو کمفرٹیبل زون میں. تو کیا آپ جب ہینڈ ریز کرتے ہیں نام اوپر آ جاتا ہے، اب ہینڈ لوور کر دیتے ہیں نام نیچے چلے جاتا ہے، تو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو میرے سامنے نام یہاں پر دکھ رہا ہے
تو اس کے اعتبار سے میں پڑھاتا ہوں اور سوچتا ہوں کوئی مس نہ ہو، تو اس لیے ہینڈ لوور کرنا ہی نہیں ہے. آٹومیٹک تو نہیں ہو رہا ہے کسی کا یہ ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے. چلے ما ہاضا یہ کیا ہے، ہاضا دیکن یہ ایک مرغا ہے، من ہاضا یہ کون ہے، ہاضا مدرسن مدرسن مدرسن، یہ تو سمجھایا تھا. آپ اس کو پڑھ رہے ہیں مدرس، تو میں نے کیا سمجھایا تھا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے کہ جب بھی تشدید کے نیچے ہوگا اس کو زیر مانا جائے گا، اوپر تو زبر مانا جائے گا. تو دیکھنے جی میں تو مدرس دکھتا ہے یہ، لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ مدرس. جی. مدرسن ہوں یہ ایک ٹیچر ہے. ہوں ہاضا قمیصن کیا یہ ایک قمیض ہے، لا نہیں، ہاضا مندیلن یہ ایک رومال ہے. جی. آپ پڑھ سکتے ہیں تاج محمد صاحب، یہاں سے پڑھیے، منہازہ سے پڑھیے. من هذا من هذا ہوں یہ کون ہے، ہوں من هذا یہ کون ہے، هذا طبیب یہ ڈاکٹر ہوں ہے. من هذا ہوں یہ کون ہے، هذا ولد یہ ایک لڑکا ہے. ہوں من هذا یہ کون ہے، هذا طالب یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. هذا ولد کیا یہ لڑکا ہے، لا هذا رجل نہیں یہ آدمی ہے. ہوں ما هذا یہ کیا ہے، هذا مسجد یہ ایک مسجد ہے. من هذا یہ کون ہے، هذا تاجر یہ ایک تاجر ہے. بس آپ پڑھ چکے ہیں نا؟ یہ سجا صاحب آپ پڑھ چکے ہیں، باقی ہیں؟ جی جی میں نے پڑھ لیا. گڈ. جی آپ پڑھیے. رشدہ جی آپ پڑھیے. پروین جی تو نہیں پڑھ سکتی ہیں، نعمان نذیر صاحب پڑھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے بتائیے. جی آپ پڑھیے. سمن جی آپ پڑھ سکتی ہیں تو بتائیے گا، ہینڈ ریز کیجیے گا. جی رشدہ جی آپ پڑھیے ہادہ کلبن سے. ہاذا کلب یہ کتا ہے. ہاذا کلب کیا یہ کتا ہے، لا ہاذا قط نہیں یہ بلہ ہے. ہوں ہاذا حمار یہ گدھا ہے. ہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے، لا ہاذا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے. وما ہاذا اور یہ کیا ہے، ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. ہوں ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا دیکن یہ مرغا ہے. من ہاذا یہ کون ہے، ہاذا مدرسن یہ ٹیچر ہے. ہاذا قمیص کیا یہ شرٹ ہے، لا ہاذا مندیل نہیں یہ رومال ہے. جی آپ پڑھیے. اب اس کو پڑھ سکتے ہیں مجاہد جی آپ؟ جی. جی چلیے اب یہ پڑھیے. اقرا وقت. اقرا وقت پڑھے اور لکھے. ما ہاذا ہاذا قلم یہ کیا ہے، یہ قلم ہے. ہاذا کلب یہ کتا ہے. من ہاذا ہاذا طبیب یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر ہے. گڈ ہاذا ماشاء اللہ. جمل یہ اونٹ ہے. ہاذا کلب لا ہاذا قط کیا یہ کتا ہے، نہیں یہ بلہ ہے. ہاذا دیکن کیا یہ مرغا ہے، نعم جی. ہاذا بس حصان بس آپ پڑھیے. سمن جی آپ پڑھیے آگے، نمبر 7 سے پڑھیے. کہاں ہیں آپ؟ پڑھ سکتی ہیں آپ؟ جی ایک پڑھ رہے ہیں. یہ رہا نمبر 7. احادہ حسان ان سے پڑھیے. مارکیٹ میں ہیں آپ؟ جی احاذہ حسان ہوں کیا یہ گدھا ہے، کیا؟ حسان مطلب گدھا نا، نہیں نہیں، اس کا ساتھی. گھوڑا. ہوں کیا یہ گھوڑا ہے، لا ہاذا حمار ہوں نہیں یہ گدھا ہے. ہاذا مندیل صاف. مندیل 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 کسرہ. ہاذا مندیل کیا یہ کیا نہیں، یہ من آنسر ہے. دس از دا. اچھا ہاں ہاذا مندیل. مندیل کا مطلب نہیں یاد آ رہا میں. مندیل کا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہاتھ میں پوچھنے کے لیے، چھوٹا سا. یہ یہ مطلب اسکرین رومال. یہ دکھ رہا ہے یہ. جی ہاذا مندیل یہ ہوں رومال ہے. ہوں ہاذا ولد کیا صاف. یہ کوشچن مارک ہے، حمزہ ہے. جی جی احاذہ ولد کیا یہ لڑکا ہے، نعم نہیں. ہاں من نعم سوری مطلب مطلب ہاں. یس ہاں. پھر من ہاذا یہ کون ہے،
हाजा रजुलन, ये आदमी है। जी चलिए आप पढ़िए इसी को, इकबाल रसूल साहब पढ़िए फटाफट बेहतरीन तरीके से। देखिए इतने दिन में अरबी आ गया, आप लोगों को कोई एराब नहीं लगा है माशाल्लाह, एराब भी पढ़ रहे हैं, तर्जुमा भी कर रहे हैं। इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इस तरह से जितने भी इकरा वक्तुब आएंगे ना, उसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें तर्जुमा तो नहीं लिखा है यहाँ पर। अब आप खुद की नोटबुक में तर्जुमा भी लिख सकते हो, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो किताब से ही पढ़ना है, नोटबुक से देख के नहीं पढ़ना है, ताकि आपकी सलाहियत बने, एबिलिटी और बने। चले आप पढ़िए इकबाल साहब। इकरा व इकरा व अक्तुब। वह अक्तब नहीं, वह अक्तुब नहीं, वाव वाव के बाद जो हमजा अक्तुब लिखा है ना, वो पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाता है डायरेक्टली, उसका कनेक्शन काफ से हो जाएगा, वक्तुब। वक्तुब। हाँ। इकरा वक्तुब, हम्म पढ़ो और लिखो। हम्म मा हाजा, ये क्या है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा कलबुन, कालाबुन नहीं, ये एक कलबुन कलबुन। हाजा कलबुन, हाजा कलबुन, ये एक कुत्ता है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा तबीबुन, ये एक तबीब है, डॉक्टर है। हाजा जमलुन, साफ जमलुन ये जमालुन। जमलुन। हाजा बस जमलुन। आप पढ़िए आगे अब्दुल बासित साहब, हादा जमालुन से पढ़िए। जी। हाजा जमलुन, हम्म क्या ये ऊंट है। हम्म इसमें कोई भी ऐसे आहा, वर्ड नहीं जो न्यू हो, ऑलरेडी आप लोगों को इसकी मीनिंग पता है। जब आप किसी को पढ़ाएंगे भी किताब तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, पहले ग्रामर बता दें, पहले वर्ड मीनिंग बता दें। तो अब आप डायरेक्टली किताब पढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई भी वर्ड नया नहीं है। अगर जिसने याद कर लिया होगा उसके लिए पुराना है, हाँ जिसने याद नहीं किया उसके लिए नया होगा, वरना हम इसको बता चुके हैं ऑलरेडी। चलिए। अहादा कल्बुन, ला हादा कित्तुन, क्या यह कुत्ता है। नहीं, यह बिल्ला है। हम्म अहादा दीकुन, नअम, क्या यह मुर्गा है। हाँ। अहादा हिसानुन, ला हादा हिमारुन, क्या ये घोड़ा है। नहीं, ये एक गधा है। हम्म हादा मिंदीलुन, यह एक हैंकरचीफ है। हादा वलदुन, अहादा नअम। साफ, अहादा वलदुन। अहादा वलदुन, नअम, क्या यह लड़का है। हाँ। मन हादा, यह कौन है। हादा रजलुन, यह रजलुन के मायने। राजुलन तो खुद हम लोग है ना, आप भी एक आदमी, मैं भी एक आदमी। अच्छा, जी। हाँ, ये एक लड़का है। अरे आदमी होने के बाद भी लड़का हो गए। ये एक ये लड़का है, ये आदमी है। हाँ आप आदमी है ना, तो हम भी आदमी जी हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप पढ़िए आगे। राफिज जी आप पढ़िए, इसी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल अटकना नहीं है, फटाफट पढ़िए, तर्जुमा कीजिए अच्छे तरीके से। मा हादा, ये क्या है। हादा कलमुन, ये एक कलम है। हादा कल्बुन, ये कुत्ता है। मन हादा, ये कौन है। हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। बस आप हा- पढ़िए, सज्जा साहब पढ़िए आगे। हाजा जमलुन, ये ऊंट है। अहाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है। ला हाजा कित्तुन, नहीं ये बिल्ला है। अहाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है। नाम, हाँ। अहाजा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है। ला हाजा हिमारुन, नहीं ये गधा है। हाजा मिंजिलुन, ये रुमाल है। अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है। नाम, हाँ। मन हाजा, ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। आपने इससे पहले पढ़ा है क्या? जी पढ़ा है। हाँ ये वाली किताब पढ़ी है? जी जी पढ़ी है। किसके पास पढ़ी है? खुद पढ़ी है, यूट्यूब से ही पढ़ी। खुद पढ़ी है मतलब कितने पहले, 5 महीना पहले, 5 साल पहले? नहीं, ये 1-2 साल पहले पढ़ी थी। ठीक, अभी रिसेंटली कुछ पढ़ रहे हैं अरबी का कहीं? नहीं, पढ़ तो बहुत सारा रहे, लेकिन कॉन्स्टेंटली नहीं कुछ पढ़ रहे हैं। अब वो ओके। जो इसका दुरुस्तुल लुगत अरबी दूसरा जो है जिल्द, वो भी पढ़ा था तो भी पूरा पढ़ा था, लगभग। तो जी। अभी इसमें कंसिस्टेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, रहेगी रहेगी, ये रिवीजन होता है, इससे फायदा होता ओके है। ठीक है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो इस किताब को पढ़ चुका है पहले? एक एक करके पूछता हूँ। रुशा जी पढ़ा है आपने? तो आंसर करना, हाँ मुफ्ती साहब पढ़ लिए? नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी। मुजाहिद जी पढ़ा हुआ है ये किताब इससे पहले या कोई अरबी?
जी आधा पढ़ा है, वो क्लास बंद हो गई थी फिर। अच्छा, कौन सी यही किताब? जी जी यही। अच्छा कहाँ पढ़ा था, यूट्यूब पर? नहीं, ऑनलाइन वो मुफ्ती साहब थे एक मुंबई में। अच्छा तो बट अभी वो ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत कम हो ऑनलाइन गए पढ़ा था तो आपने, तो अभी वो नहीं है? ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, बंद तो हो गई क्लास। कितनी पढ़ी थी? हाफ हुआ था ऑलमोस्ट। यानी अगर एक इसके अंदर 23 लेसन है तो आपने 13 वगैरह तक पढ़ लिया होगा। ओके। तो हाँ इसी तरह पढ़ा था ग्रामर के साथ, वोकेबलरी के साथ? जी, मतलब जो किताब में है वही सब। ओके गुड, मतलब कुछ माशाल्लाह। कुछ चीजें आपने ज्यादा बताई है हाँ चलिए, तो मतलब मैंने ये है सीखी कि थी। वहां तक आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो देखो मैं जी उस्ताद जी। हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि किसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ये रुशदा जी ने बिल्कुल कहीं नहीं पढ़ा। रुशदा जी आपने कहीं अरबी नहीं पढ़ी है कुछ भी? जी अरबी तो यूट्यूब से 3-4 साल पहले एक कोर्स किया था, बेसिक कोर्स। ये अच्छा, बुक नहीं पढ़ी थी। ये बुक नहीं पढ़ी। अरबी में क्या पढ़ा था? अरबी में स्टार्टिंग से कराया था उन्होंने। सबसे पहले तो हम हरूफ और फिर हम्म हरकत, और फिर उनके एक अलग ही तरीका था। यानी कि तमाम आसमा को उन्होंने 4 कैटेगरीज में पहले वो बताया था, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस हम्म। और वाहिद और जमा। हाँ, और वाहिद जमा एक और नहीं, बताया मारिफा था नकीरा। एराब। इस तरह करके तो आप पूरा जी जी, एडवांस मारफा लेवल पे पढ़ नकीरा। चुके हैं। नहीं, एडवांस नहीं पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था। तो ठीक है, कोई किताब याद है, किताब पढ़ी होगी? किताब नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर आते थे। ओके गुड, माशाल्लाह। वो मतलब आपने आमिर भी थोड़ा सुहैल बहुत साहब के अरबी की हवा पाकिस्तान खाई है, से। इसलिए थोड़ा बहुत अरबी आपके जी पकड़ में है। मुजाहिद जी ने भी खाई है। इकबाल रसूल साहब आप बताइए, हवा खाई अरबी की कहीं? नहीं 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 खाई है, सिर्फ सुनी बिल्कुल। है। अच्छा सुनिए, माशाल्लाह। चलिए, शौक अब्दुल बासित साहब आप बताइए, पढ़ा है कहीं ये किताब या कुछ भी अरबी कभी? नहीं नहीं। नहीं पढ़ा, चलिए तो थोड़ी मेहनत लगेगी। राफे साहब आपने जी पढ़ा है कभी? नहीं मुफ्ती साहब, सिर्फ मदरसे में वही नादरा पढ़ रखा, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ठीक है। देखिए, जो नए लोग उनको भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसे फ्रेश लोगों के लिए भी इजी है। और सज्जा साहब ने तो पढ़ा। सज्जा साहब आपने पढ़ी है, जैसे कि अभी आपसे पूछ रहा था ना मैं। जी जी जी, ये हाँ पढ़ी है। जी सर, ये पढ़ी है। और वो जो दूसरा जिल्द इसका आता है ना, लिगारी नातिकीन, जो इसका दूसरा जिल्द है, हाँ हाँ, वो भी पढ़ा है सर। माशाल्लाह। तो चलिए, लेकिन वो बस फायदा होता है, चाहे जितना एक्टिव भी हो जाए रहिएगा। फायदा। हमारे वहाँ आप देखिए, इससे पहले दो दो जिल्द पढ़े हुए लोग आए हुए हैं, लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ है, जो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, नंबर उन्हीं का आया है। क्लियर वो इन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर रहेंगे, आपका ग्रामर क्लियर रहेगा, आपकी वोकेबलरी क्लियर रहेगी, आपकी रीडिंग और आपके ट्रांसलेशन क्लियर रहेंगे, और आपकी अरबी बहुत बेटर होती जाएगी। ताज मोहम्मद साहब आप बताइए, आपने पढ़ी कभी अरबी? अरबी नहीं, ऐसे ऑफिशियली इस तरह तो नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता रहा हूँ। कैसे, मतलब और यहाँ पे ऑफलाइन? रहने दरअसल मैं यहाँ रहता हूँ तो कतर में? स्ट्रीट लैंग्वेज आती है, लेकिन हम्म। ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती। ओके ठीक है, माशाल्लाह। स्टेट लैंग्वेज आती, मतलब भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे ये वाली चीज़ है, बाकी नॉर्मली तो आप अरबी बोल ही लेते हैं। हाँ, वो वैसी वाली थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन जी। और समन जी आपने पढ़ा है? समन जी वैसे लग रहा है थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, इन्हें नहीं पढ़ा है। ठीक है गुड, माशाल्लाह। चलिए, अहमद साहब आपने पढ़ी है कहीं अरबी? थोड़ा अंदाज़ा लगे मुझे अब। नहीं मुफ्ती साहब। नहीं पढ़ी? दरसगाह में थोड़ा हम थोड़ा पढ़ा। नौमान नज़ीर साहब बता सकते हैं कमेंट में, परवीन जी कमेंट बता सकते हैं। ताज मोहम्मद साहब से तो मैंने पूछ लिया ना। ताज मोहम्मद साहब पढ़ी है आपने अरबी? नहीं, मैंने इस तरह नहीं पढ़ी। मैंने जैसे कहा कि आती है, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज जैसी आती है। ओके ठीक है। तो अब देखिए, आप कल के लिए हमें एक चीज़ याद करनी है। नंबर 1 पर आप लोग लेसन नंबर 2 की वोकेबलरी पूरी करके आएंगे। कितनी है? 2-3 है, देख लेते हैं क्या क्या है। 4 वर्ड खाली इसमें नहीं हुए। नंबर 1, स्क्रीन पर देखिए, सब एक्टिव रहिए। ज़रा बता दीजिए कि सब एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। ज़रा कमेंट में यस हम हैं यहाँ पर, तो मुझे पता चले कि हाँ सब एक्टिव है एक साथ में। माशाल्लाह, एक्टिव रहना चाहिए। हम्म। आ जाइए स्क्रीन पर, 2-5 मिनट लगेगा। दो चीज़ हमें जाननी है, बहुत इजी है। वोकेबलरी क्या है जो लेसन नंबर 2 में है? पूरे लेसन नंबर 2 में सिर्फ 4 वर्ड न्यू हैं, 3 या 4। स्क्रीन पर क्या लिखा है? इज दैट, अजालिका। हमजा बने तो हमने पढ़ ही लिया है। अब जालिका नहीं है, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम उसके अलावा को जान लेते हैं। इमामुन, इमाम मुन, अमाम नहीं। हमजा पर जबर पढ़ेंगे तो सामने वो नहीं हो जाएगा, अमाम, वो गलत हो जाएगा। इमामुन मतलब लीडर। हमारे वहाँ इमाम किसको बोलते हैं? जैसे ही इमाम का नाम आता है हमारे दिमाग का आ जाता है मस्जिद का इमाम, जबकि इमाम की टर्म यूज होती है लीडर के लिए। तभी तो इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा, सब का नाम के आगे इमाम जो लगता है, तो ये इमाम इस कॉन्टेक्स्ट में लगता था। अब इतना बदनाम हो गया है इमाम ये, कि सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद हो गया।
تو امام مطلب ہوتا ہے لیڈر، لیڈ کرنے والا. سکرن مطلب سوگر، شکر، سکرن، سکرن 2 ورڈ ہو گئے نیو. حجرن اسٹون پتھر، لیبن ملک 4، بس 4 نیو ورڈ ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا ہے، اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ ماں کا یوز ہو رہا ہے. ماں آپ کو پہلے سے پتا ہے وٹ، یعنی انسانوں کے علاوہ کے لیے سوال کرنے کے لیے آتا ہے. ایک اور چیز ہے ذالکا، تو آپ لکھ لیجئے گرامر کے اندر ذالکا کے بارے میں. ابھی آپ کو ذالکا کے بارے میں سبھی کو پہلے سے پتا ہے. تو 4 نیو گرامر ہے، وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو ایزلی یاد ہو جائے گا. لیسن نمبر 2 کے اندر جو مین گرامر وہ ہے ذالکا. ذالکا مطلب ہوتا ہے دیٹ، ہاذا مطلب دس، ذالکا مطلب ہوتا ہے دیٹ. بہت ایزی ہے. کس کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ تو ہاذا جس کے لیے یوز ہوتا ہے، سیم ذالکا بھی اسی کے لیے یوز ہوتا ہے. رشدہ جی آپ بتائیے ہاذا کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ نمبر 1 قریب کے لیے ہوتا ہے. ہاذا جی ہاں تو بس قریب اس کے کے لیے ہوتا ہے، واحد کے لیے اور مذکر کے لیے، اور انسان اور غیر انسان سب کی طرف اشارہ کرنے کے جی. تو جو ہاذا ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے انسان اور انسانوں کے علاوہ کے لیے انسان اور غیر انسان سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ سب میں سملر ہوگا. اور اسی طریقے سے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اپوزٹ ہوگی بس ہاذا سے اس کے اندر ہے. کیا ہوگی؟ دور، بعید جس کو بولتے ہیں، بعید یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بس اتنا ڈفرینس ہے. تو ہاذا ہوتا ہے قریب کے لیے اور ذالکا ہوتا ہے دور کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں ہاذا مینس دس اینڈ ذالکا مینس دیٹ. بس اتنا ہی ہے. مطلب آپ کو بولنا ہے اب کہ ہاذا قلم مطلب یہ قلم. میں بولوں گا ایک قلم ہے لیکن وہ دور ہے، تو آپ بولیں گے ذالک قلم، دیٹ از اے قلم، دیٹ از اے پین. تو آپ دیٹ کو یوز کریں گے. بس اتنا ہی فرق ہے. لیسن نمبر 2 میں صرف اتنا ہی سکھا رہے ہیں. تو ہم پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنا سکھا رہے اتنا ہی سیکھیں گے، زیادہ باہر نہیں جائیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ باہر چلے جاتے ہیں، ووکیبلری میں بھی، لیسن میں بھی. ہم کیا کریں گے، ڈاکٹر عبد الرحیم نے جس طرح اس کتاب کو پڑھایا ہے اندر رہ کر اسی میں رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ووکیبلری کل پوچھوں گا آپ سے لیسن نمبر 2 کی سب سے سٹارٹنگ میں. اور کل آپ سے سنوں گا سٹارٹ کے اندر ہاذا کا گرامر، ماں کا، من کا، حمزہ کا، اور ساتھ میں ذالکا کا بھی سنوں گا. ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ ذرا ایک دو جن سے میں پوچھ لیتا ہوں، بتا سکتے ہیں؟ مجاہد جی بتا سکتے ہیں ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ ذالکا دور کے لیے، دور مذکر، انسان اور غیر انسان، جی اشارت. جی آپ بتا سکتے ہیں رافع صاحب ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ جی اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی میل کے لیے، اور جاندار بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کیا نام ہے دور کے. لیکن اس کا فرق یہ ہے کہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. گڈ ماشاء اللہ. جی تاج صاحب آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا میننگ ہے امامن کے؟ امامن لیڈر ہوتا ہے. سکرن شوگر. شوگر. اسی طریقے سے لیبنن ملک، دودھ. ملک، دودھ. اور اسی طریقے سے حجرن اسٹون. بس یہ 4 یاد رکھنا ہے اور یہ گرامر یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا سب کو؟ کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں، نہیں تو پھر الگ سے پوچھ سکتے ہیں. کلیئرٹی ہونی چاہیے، بس خالی تھوڑا سا یاد کر کے آنا ہے. سبق اسٹارٹ ہونے سے پہلے 5 یا 10 منٹ پہلے اگر آپ جوائن کریں گے یا جوائن نہ بھی کریں، آپ کو یہ بتا کہ ہماری کلاس اسٹارٹ ہونے والی، چلو آپ 5 منٹ پہلے وضو کر کے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کوشش کرنے کا وضو کر کے بیٹھیں تاکہ اور زیادہ نورانیت آپ کے اندر. ایسے ہی بیٹھ سکتے کوئی مسئلہ، لیکن وضو کر کے بیٹھ کے تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں بھی ساتھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے، چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.